محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان کے اندر، آج پورے پاکستان میں مکتبہ اہل حدیث، مکتبہ دیوبند، مکتبہ بریلی کی طرف سے حرمت رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور سب و شتم کرنے کی جو شرعی حیثیت ہے، اس حوالے سے ایک تو پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ان تینوں مسالک نے اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں کی آگاہی کے لیے، ان کو شعور فراہم کرنے کے لیے اور لبرل اور سیکولر مافیا کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے اس موضوع کے اوپر خطبات بھی ہوں گے، احتجاجی جلسے اور جلوس بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے نفرت کرنے والوں کو اپنے انداز میں جواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، محبت ایک حرام ہوتی ہے۔ حرام محبت کا پتہ ہے آپ کو، غیر محرم سے ہونا، سود سے ہونا، رشوت سے ہونا، مال حرام سے ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک محبت حلال ہوتی ہے، حلال محبت بھی ہوتی ہے، حرام محبت بھی ہوتی ہے۔ حلال محبت والدین سے واجب، حلال محبت خاندان سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے، بچوں سے، رزق حلال سے، رزق حلال کے ذریعے جو مال ہو، یہ ساری محبتیں حلال کی محبتیں ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ایک نقطے کے اوپر غور کرنا ہے، یہ ساری حلال کی محبتیں، حلال کی، حرام کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر یہ ساری حلال کی محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو اللہ کی قسم حرام ہو جاتی ہے۔ حلال محبت رسول اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے والدین سے، اس کو اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں۔ حلال محبتیں بھی ساری کی ساری حرام ہو جائیں گی اگر رسول اللہ کی محبت سے آگے تیری نظر میں تیرے بچے کی محبت چلی گئی، مال کی محبت چلی گئی، تو یہ محبتیں بھی حرام ہو جائیں گی۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر طعن و تشنیع کو آج دنیا میں اچھالا جا رہا، کس بنیاد کے اوپر؟ فریڈم آف سپیچ۔ فریڈم آف سپیچ کا یہ ترجمہ نیا نکلا ہے۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے آزادی اظہار کا مطلب ہے کہ کوئی اقلیت کسی اکثریت کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر دے، جائز۔ کوئی اقلیت، کوئی مجبور، کوئی کمزور طبقہ کسی طاقتور طبقے کے سامنے اپنا معافی ضمیر بیان کر دے، یہ تو آزادی اظہار تھی۔ یہ یورپ نے آزادی اظہار کی کون سی قسم ایجاد کی ہے کہ خود حکمران ہیں، خود پاور میں ہیں، خود اقتدار میں ہیں، اور وہاں کے رہنے والے مسلمان جو اقلیت میں ہیں، 7% فرانس میں، 8% لگا لیجئے، 93% کے مقابلے میں 7% کے خلاف
جو تم ہردہ سرائی کرتے ہو، اس کو تم فریڈم آف سپیچ کہتے ہو؟ فریڈم آف سپیچ کا ضابطہ تو قانون، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ آزادی اظہار تو مجبور، پسے ہوئے، مفلوق الحال، اقلیتوں میں دبے ہوئے لوگوں کا حق ہے۔ یہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو اقتدار میں ہیں، یہ آزادی اظہار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا کے ہر پیرامیٹر کے اندر، دنیا کے ہر ضابطے کے اندر اظہار نفرت ہے، ہیٹ سپیچ ہے۔ کیوں؟ ایک تو آپ نے اقلیت کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جو آپ کے ملک میں ہیں، دوسری پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں، آپ نے ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا، آپ اس کو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں؟ کسی کے مذہبی جذبات کو، کسی کے مذہبی سینٹیمنٹس کو، کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو آپ مجروح کریں اور آپ اسے اظہار کا نام دیں، تو آپ سے بڑا منافق اور دوگلی پالیسی والا کون ہو سکتا ہے؟ اٹھائیے یورپ کے قوانین جائزہ لے لیجئے، برطانیہ کے اندر یہ قانون موجود ہے اور بہت سے ممالک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہوگی، اور ہونا چاہیے، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ملک میں یہ قانون بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک میں یہ قانون بنا لیا کہ ملکہ کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے ریاست کے سربراہ کی توہین کو برا جانتے ہیں اور آئین اور قانون بنایا کہ جو ملکہ کی توہین کرے گا اس کے اوپر یہ شک لگے گی۔ آپ کا ریاست کا ایک مالک، اس کے خلاف آپ آئین اور قانون بنائیں، جائیے دنیا کے قوانین اٹھا لیجئے، کسی ملک کے اندر یہ قانون موجود ہے، بلکہ یہ تو اکثریت میں ہے کہ ملک کا جھنڈا اس کی بے توقیری نہیں ہوگی، جو اس کی بے حرمتی بے توقیری کرے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ ملک کے جھنڈے کی بے توقیری کرنے کے خلاف مقدمہ ہے۔ اٹھائیے قوانین، فوج کے خلاف بات کرنے کے اوپر مقدمہ ہونا چاہیے۔ آئین میں یہ شکے موجود ہیں، لیکن آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ باتیں تو آئین اور قانون میں دنیا میں موجود ہے کہ فوج کی توہین نہیں ہوگی، پرچم کی توہین نہیں ہوگی۔ عدلیہ کے اندر بیٹھا ہوا ایک جج، ایک عام آدمی جو پڑھ لکھ کے چند قانونی منہ شگافیاں سمجھ کے ایک جج کی سیٹ پہ بیٹھ گیا، وہی احترام کے اتنا قابل ہے، اگر اس کی توہین ہوگی توہین عدالت لگ جائے گی۔ مجھے بتائیے، یہ دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کسی ملک کا آرمی چیف ہو، اس کے خلاف زبان درازی کی جائے، قانون حرکت میں آ جائے گا۔ یہ سارے قوانین دنیا میں موجود ہیں، صدر کے خلاف، ملکہ کے خلاف، حضرت عیسیٰ کے خلاف، عدالت کے خلاف، پرچم کے خلاف، توہین صدر کے خلاف، توہین آرمی چیف کے خلاف، توہین وطن کے خلاف، وطن کی زبانوں کے خلاف، یہ سارے قوانین موجود ہیں۔ ایک اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی رہ گئی ہے کہ جن کی اگر کوئی توہین کر دے تو نہ اسلامی ممالک کے اندر کوئی قانون حرکت میں آئے، نہ غیر مسلم ممالک کے اندر کوئی قانون حرکت میں آئے، اور بات طلح ہے اور بالفرض حرکت میں آ بھی جائے، حرکت میں آ بھی جائے، مجرم پکڑا بھی جائے، مجرم کو سزائیں بھی ہو جائیں، ایس پی بھی گلٹی لکھ دے، سیشن کورٹ بھی گلٹی لکھ دے، ہائی کورٹ بھی سزائے موت دے دے، تو مسلم ملک کا حکمران اٹھے، یورپ میں جا کے انٹرویو دے کہ میں نے آسیہ کو چھڑوایا ہے، سپریم کورٹ کے اوپر ہم نے ایسے کیا ویسے کیا۔ میرے بھائیو 70 برس گزر گئے پاکستان کے اندر، توہین رسالت کا قانون موجود، 295 موجود، آج تک کوئی مجرم پھانسی نہیں لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان حکمران بھی ذمہ دار ہیں، کافر تو ذمہ دار ہے ہی ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی رہ گئی ہے کہ ان کے خلاف توہین امیز حاکے بنے، ان کا ابلاغ کیا جائے۔ فرانس کا بدبخت صدر میکرون یہ بات کہے کہ میں اس حاکوں کو نہیں روکوں گا، بلکہ اپنی سرکاری عمارتیں ان کو فراہم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، کہاں پہ ہو آپ؟ کہاں پہ ہوں میں کہ ایک ملک کا صدر رسول اللہ کی اعلانیہ توہین کر رہا ہے،
اور गुस्ताहाना छापे खाके छापने की बात कर रहा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर उसके खिलाफ बायकॉट की आवाज़ें उठ रही हैं। इंशाअल्लाह इस मौजू को दूसरे खुतबे में भी आपके सामने रखूंगा। आज बात ये कहना मकसूद है कि ये खाके छापने का ऐलान हो गया, इमाम मालिक का कौल कहाँ गया, कहाँ गया? माँ बकाउल उम्मती बाद शतमी नबीहा, उस उम्मत को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है अगर उसके नबी को कोई गाली दे और फिर उसका बदला ना ले लिया जाए। उस उम्मत को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और ये बात इमाम मालिक ने अपनी तरफ से नहीं कही। आज ये बातें हम करेंगे, करते हैं और शरीयत को छुपाना हराम समझते हैं। इन लोगों को बड़ी तकलीफ होगी कि ये मौलवी कैसे फतवे देते हैं। ये मौलवी का फतवा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। क्या आप जवाब दें? मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु और मन सब्बा सहाबी फजलिदूहु। क्या मतलब? जो कोई नबी को गाली देगा उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया जाएगा, और जो कोई मेरे सहाबी को गाली देगा उसको कोड़े भी लगाए जाएंगे, उसको दुर्रे भी लगाए जाएंगे, उसको कैद में भी डाला जाएगा, उसको अदियत भी दी जाएगी, यहां तक कि वो तौबा ना कर ले। बात समझ आई? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुलिया दे दिया। इब्ने खत्तल, बड़ी बातें होती है, ठीक है, रसूलुल्लाह के पास ये इख्तियार था कि वो अपनी मर्जी से किसी को मुआफ कर दें, अपनी मर्जी से। साहिब शरीयत है, वही आ रही है, किसी को माफ किया, किसी को सजा दी, ये रसूलुल्लाह का इख्तियार है। लेकिन जब रसूलुल्लाह और दीन और शरीयत कोई आइन, कोई कानून, कोई ला दे जाए, फिर उम्मती को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये दलाइल पेश करे, रसूलुल्लाह ने फलां को माफ कर दिया था, तुम भी माफ कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके के ऊपर बयान किया जाता है कि सहाबा तलवारें तेज कर रहे थे, बिलाल खुश थे, आज खून का बदला खून लिया जाएगा। रसूलुल्लाह ने कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें मैं मुआफ करता हूं। यह हदीस तो बयान कर दी जाती है, अगली बात नहीं बयान की जाती। रसूलुल्लाह ने साथ में यह भी कहा था, इन सब को, ये मेरे भाई हैं, मुआफ करता हूं, मगर इब्ने खत्तल को, उन चार को, उसको जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, खाना काबा के पर्दे के साथ भी लटका हुआ होगा, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया जाएगा। साहबा ने फिर किया कि नहीं, खाना काबा मस्जिद हराम है, हुर्मत वाली जगह है, खाना काबा के पर्दे के ऊपर लटके हुए इब्ने खत्तल को और दीगर लोंडियों को कत्ल करने का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया था कि नहीं? वजह क्या थी? अम्मी आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने कभी अपना जाती इंतकाम नहीं लिया। ये बात समझने की जरूरत है। रसूलुल्लाह ने अपना जाती इंतकाम कभी नहीं लिया, तो इनको कत्ल क्यों करवाया? इसका मतलब है ये शरई सजा थी, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी, ये रसूलुल्लाह का जाती इंतकाम नहीं था। क्योंकि मुआशरे के अंदर जो बिगाड़, जो फसाद रसूलुल्लाह को गाली देने से और रसूलुल्लाह को बुरा कहने से बपा होता है, वो इतना शदीद है कि उसकी एक ही सजा है कि गुस्ताहे रसूल की गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया जाए। एक ही सजा है, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, मन सब्बा सहाबी फजलिदूहु। ये कुलिया याद कर लें। रसूलुल्लाह, और ये भी बड़ी बात है, जो बात जिस महल के ऊपर हो वो नहीं समझी जाती। रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है औरतों को कत्ल ना किया जाए, जंग के अंदर भी बच्चों को कत्ल ना किया जाए, बूढ़ों को कत्ल ना किया जाए, दरख्त को ना काटा जाए, खेतियों को ना बिगाड़ा जाए। ये सारे हुक्म मौजूद हैं, आप जानते हैं अल्लाह के फजल से। अब बताइए, एक तरफ तो रसूलुल्लाह औरतों को हालत जंग में कत्ल करने की इजाजत नहीं देते, एक तरफ फतह मक्का के मौके के ऊपर 4 लोंडियों के कत्ल की इजाजत। दूसरी तरफ देखिए, एक साहबी है नबीना साहबी हैं, और वो खुद बयान करते हैं कि मेरी एक लोंडी थी। आप ये सारे अहकामात शरी जानते हैं, आपको एक अरसे से बयान करो। उम्मे वलद थी। उम्मे वलद का हुक्म आपको पता, बीवी जैसा होता है, लोंडी का नहीं रहता।
اور وہ کہتے ہیں اس لونڈی میں سے میرے 2 خوبصورت موتیوں جیسے بیٹے تھے، موتیوں جیسے بیٹے تھے۔ وہ رسول اللہ کی ذات میں توہین کیا کرتی تھی، میں اس کو سمجھاتا تھا زبان کو کنٹرول کر، لگام دے۔ پھر ایک رات وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی اور رسول اللہ کے بارے میں گالی نکال دی، معاذ اللہ۔ پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے موتیوں جیسے بچوں کی ماں ہے، میں نے تلوار کو نکالا، پیٹ میں ڈالا، سینے تک لے گیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ رسول اللہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا، اور لوگوں سن لو، اس عورت کا خون رائگاں چلا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ نبینا تو بڑا عظمت والا ہے، یہ نبینا کے اوپر رسول اللہ نے کیسا شرعی حکم لاگو کر دیا ہے۔ حضرت عمر یہ باتیں سن رہے ہیں، نابینا نابینا، کہا کس کو نابینا کہتے ہو؟ یہی بصیر و بینا ہے، یہی حکیم و دانا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیا ہے، آج کے بعد کوئی اسے نبینا مت کہے۔ من سب نبیا فاقتلوہ، جو کوئی نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ شرعی حکم ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اسماء بنت ابی بات عورتوں کی ہے، یہ عورت کا قتل ہوا ہے کہ نہیں؟ حرب میں، جنگ میں عورت کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو رسول اللہ کو گالی دے گی اس کو بستر کے اوپر بھی قتل کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر یہ وضاحت بھی ضروری ہے، 295 کا قانون موجود ہے۔ جب کسی ریاست کے اندر کوئی قانون موجود ہو پھر قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، پھر اس قانون کے ذریعے پروب کرنا چاہیے معاملہ۔ یہ تو ایک جزوی بات۔ اسماء بنت مروان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ تھی۔ عمیر بن عدی کو پتہ لگا میرے قبیلے کی یہ عورت بڑی عزت والی ہے، بڑی حشمت جاہ و جلال والی ہے، اس نے رسول اللہ کو فلاں فلاں جگہ پہ برا بلا کہہ دیے۔ تلوار لے کے نکلے، اس کی گردن کو کاٹ دیا، اسماء بنت مروان کو لٹا کے ذبح کیا۔ قبیلہ اکٹھا ہو گیا، کیا کرتے ہو عمیر؟ اپنے ہی قبیلے کی عورت کو قتل کر رہے ہو، یہ کیا تم پہ جنون طاری ہو گیا؟ کہا اللہ کی قسم جو الفاظ اس نے کہے ہیں، میرا پورا قبیلہ اگر ان الفاظ کے ساتھ متفق ہے تو پھر لیٹ جائے، عمیر بن عدی ایک ایک کو ذبح کر کے جائے گا۔ من سب نبیا فاقتلوہ، اور عمیر بن عدی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ معافی کے قصے تو بڑے ہم سناتے ہیں، یہ واقعات کہاں پہ چھپاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیں کتنا بڑا جملہ رسول اللہ نے کہہ دیا، جو کوئی اس زمین کے اوپر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جس نے اللہ کی مدد کی اور رسول اللہ کی مدد کی، وہ عمیر بن عدی کے چہرے کو دیکھ لے۔ اللہ کی مدد کی، رسول اللہ کی مدد کی۔ آج ہم اتنے بے بس ہیں، بے کس ہیں، بائیکاٹ کی آواز اٹھاؤ، لبرل مافیا یا مولوی بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس حوالے سے بھی اپنی چند گزارشات کو آگے چل کے رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، ابو رافع یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی۔ ایک بدبخت سکالر آف ڈالر پاکستان آئے تو کہتا تو انہیں رسالت کی جو سزا ہے میں نے پاکستان میں لاگو کروائی ہے۔ یورپ چلا جائے تو کہتا ہے یہ پاکستان میں جو لا ہے بڑا غلط ہے، کفار کے اوپر یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے؟ اس نے کہاں سے دین پڑھا ہے؟ ابو رافع، کیا نام ہے ابو رافع؟ یہودی۔ یہ مسلمان ہے؟ یہ تو یہودی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کر کے باقاعدہ عبداللہ ابن عتیق کو، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کرنے کے لیے بھیجا، اور قربان جائیں عبداللہ ابن عتیق کی قسمت کے اوپر۔ انہوں نے بھی ایسی عمدہ پلاننگ کی۔ لمبا چوڑا واقعہ، مختصر یہ، قلعے کے اندر بالآخر پہنچ گئے، چال کے ساتھ اس کی گردن کو کاٹا، شک پڑ گیا کہ گردن صحیح نہیں کٹی۔ دوڑتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے، اچانک سیڑھی سے پاؤں پھسلا، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔
یہ شمع رسالت کے پروانے، ان کا جذبہ کیسا ہوتا تھا؟ شک ذہن میں پڑا ہے، وہم پڑا، خود بیان کرتے ہیں، وہم پڑ گیا کہ وار مارا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بچ جائے گا، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، کہا برادہ کیا اللہ کی قسم جان چلی جائے جب تک اس کے موت کی خبر نہیں سنوں گا یہاں سے نہیں بھاگوں گا، ادھر ہی چھپ کے بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑا عرصہ گزرا، وبیلہ مچ گیا، ابو رافع یہودی کو مار دیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں مجھ سے چلا نہیں تھا جا رہا، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو کپڑے میں باندھ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور میری ٹانگ کے اوپر ہاتھ کو پھیر دیا۔ وہ جو ٹوٹی ہوئی ٹانگ تھی، اس سے قبل جو ٹانگ کے اندر قوت و طاقت تھی، رسول اللہ نے ہاتھ پھیرا، آج اس درست ٹانگ سے بھی زیادہ قوت و طاقت میری اس ٹانگ میں موجود ہے۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر رسول اللہ نے ہاتھ پھیر دیا، کس کے قتل کے اوپر؟ یہودی کے اوپر۔ یہ اسکالرز آف ڈالرز کہتے ہیں جی غیر مسلموں کے اوپر یہ قانون نہیں لگتا، ذمیوں کے اوپر نہیں لگتا۔ آسیہ ملعونہ کو فرار کرانے والے بڑے حقیر ہیں ممبر و محراب کے وارثوں کی نظر میں، انہوں نے یہ سنگین غفلت کی ہے، سنگین جرم کی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا اور رسول اللہ کو کیا جواب دو گے کہ ایک عورت کی توہین کو عدلیہ بھی تسلیم کرتی ہے، تم نے میکرون کے کہنے کے اوپر میکرون کے حوالے کر دیا، اب وہ بدبخت اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق اور مسلمانوں کا ٹھٹھا کرتا رہتا ہے، میڈیا کے اوپر تصویریں چلتی رہتی ہیں۔ اسی پر بعد نے یہ کہا، بعد مولوی، اب ہمارے قبیلے کے یہاں کیا کہا جائے، ہر بندہ لیکن ایک سا نہیں ہوتا، بعد نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے ریاست کے اندر غیر مسلم موجود ہے، اس کو تو یہ احکامات لگیں گے، من سب نبیا فاقتلوہ، یہ حکم لگے گا، لیکن جو ریاست سے باہر ہوگا اس پہ نہیں لگے گا۔ امی بس تامک تو ہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ تمہاری محبت ہے؟ کعب بن اشرف جائیے، آج بھی اس کا قلعہ مدینے کی حدود سے باہر ہے، آج کے مدینے کی حدود سے بھی باہر ہے۔ اس دور میں مدینہ کی ریاست کے اندر تھا؟ نہیں تھا، باہر تھا۔ محمد بن مسلمہ کو رسول اللہ نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ کعب بن اشرف یہودی کے سر کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ وہ بھی لمبا چوڑا واقعہ، پلاننگ کے ساتھ گئے، سر کو کاٹ کے لے آئے۔ یہودی احتجاج کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو آپ کے ریاست سے باہر رہتا تھا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ کی قسم جو کوئی بھی یہودی چاہے دنیا کے جس مقام پہ بھی رہتا ہوگا اگر یہ الفاظ بولے گا تو محمد کے سپاہی اس کی گردن کو کاٹ لائیں گے۔ بتائیے، پھر کہتے ہیں جی حدیثیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی بعد میں لکھی گئی، قرآن سے ثابت کرو۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے بتلاتا ہوں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں کہہ رہا ہے جنہوں نے اللہ کو اذیت دی، جنہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی، ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ بات یہاں تک ہوتی تو کوئی فلاسفر، کوئی تھنکر اٹھتا اور کہہ دیتا جیسے غامدی صاحب موجود ہیں، یہاں پہ تو لعنت ہی ڈالی گئی ہے نا، کون سا قتل کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا جو عطف ہے سورۃ احزاب میں آگے اس کا بیانیہ بیان ہو رہا ہے، وہ نہیں پڑھنا۔ ملعونین اینما ثقفوا، ان بندوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، مانا سب و شتم کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ ملعونین اینما ثقفوا، وہ دنیا کے جس مرضی کونے میں چھپ جائیں اللہ کے نزدیک وہ لعنت شدہ ہیں۔ ملعونین اینما ثقفوا، یہاں پہ بھی تو لعنت ہے۔ اخذوا، ان کو پکڑا جائے گا، وقتلوا تقتیلا، اچھی طرح قتل کیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں۔ کہاں پہ ہے غامدی صاحب، کہاں پہ یہ اسکالرز آف ڈالرز جو کہتے ہیں یہ جی احادیث سے تو ملتی ہے بات، لیکن چونکہ احادیث بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اور میرے بھائیو، من سب نبیا فاقتلوہ،
جو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا، یہ ایک عام فہم بات ہے کہ گھر کے سربراہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی، گھر والے کو ریاست کے سربراہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی، تو جس کا کلمہ پڑا ہے، ہائے اقبال کیا شعر کہہ گیا، اللہ کی قسم کئی مرتبہ انسان اقبال کا یہ شعر پڑھتا ہے، اس کی سوچ و فکر اور تخیل کی پرواز پہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کیا کہہ گیا اقبال؟ کہتا ہے اللہ تو تو عذاب دینے سے غنی ہے۔ بالفرض اقبال کے نامہ اعمال میں ایسے گناہ موجود ہوں کہ جن کی سزا دینا اللہ آپ یقینی ٹھہرائیں، تو مجھے اقبال کو نبی محترم کی آنکھوں سے دور لے جانا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے سامنے اقبال یہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں اور آپ کل رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کیسے اعمال لے کے جائیں گے؟ ہم نے رسول اللہ سے غداری کی، ہم نے رسول اللہ کے نام کو صرف منہ سے نکالا، صرف کلمہ پڑھ لیا، اور محبت نظام جمہوریت سے، نام سے کلمہ تو پڑھ لیا، محبت کاروبار سے، رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام مانا، ریاست کا امام نہیں مانا۔ میرے بھائیو یہ منافقت بھی ختم کر دو۔ رسول اللہ اگر مسجد کے امام ہے تو ریاست کے بھی امام ہیں، رسول اللہ اگر مسجد کے امام ہے تو سیاست کے بھی امام ہیں۔ یہ کیسے بدبخت ٹولہ ہمارے اوپر ایک عرصے سے 70 سال سے مسلط ہے، جو کہتے ہیں ہم بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر نظام مصطفیٰ لے آؤ۔ نہیں، نظام یورپ کا، کیسی بدبخت، نظام مغرب کا، اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھا سود چھوڑ دو۔ نہیں، وہ سود کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سود چھوڑ دیں گے وہ بینکرپٹ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، سود نہیں۔ یہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ یہ منافقت کی انتہا ہے کہ صرف نام سے کلمہ تو پڑھ لیا، نام سے کلمہ پڑھ لیا، بس صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہو گیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیو یہ کہاں سے فلسفہ آیا کہ رسول اللہ کو صرف مسجد تک محدود کر دیا جائے؟ یہی شعیب کی قوم شعیب کو کہتی تھی نا، اپنی نمازوں کو اگر مسجد تک رکھے گا تیری مسجد کو سونے سے بنا دیں گے۔ اور میرے بھائیو کفار کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام سے، جب تک تو مسجد میں بیٹھ کے اللہ ہو کے نعرے لگاتا رہے، کسی کافر کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب تو کہے گا جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کا نظام بھی آئے گا، ساری دنیا کے کافر تیرے خلاف ہو جائیں گے، اور یہی اصل اسلام کا نظریہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رسول اللہ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے، آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے، اللہ کی قسم ہر بندے کے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے، اور دین تو غالب آ جانا ہے، اللہ کی قسم آنا ہے، دین غالب آنا ہے۔ صرف اللہ یہ جانچ رہا ہے کون سا اللہ کے لشکر میں شامل ہے اور کون سا اللہ کے مخالفوں کے لشکر میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے خلاف پوری مسلمان امت نے اس دفعہ ایک عظیم الشان بیداری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنے حکمرانوں کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ انفرادی نوعیت سے منبر و محراب نے، علماء نے، ابلاغ کے ذریعے، محبان رسول نے، سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا بھی ایک اب اختیار بن گیا ہے محبان رسول کے لیے، ایک کمپین لانچ کی کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کسی مسلم حکمران نے اس کو بیک نہیں کیا، محبان رسول نے ازہد اس کمپین کو لانچ کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کمپین کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ فرانسیسی حکومت نے باضابطہ طور پہ کہا، دیکھیں یہ ان کے معیارات ہیں کہ بائیکاٹ نہ کیا جائے، یہ ہیٹ ہے، بائیکاٹ کرنا ہیٹ ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت کا اظہار کر کے ہاکے چھاپنا اپنا حق سمجھتا ہے، تو پھر 1.5 ارب مسلمان ان حاکوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرنا بھی حق سمجھتے ہیں۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ لبرل مافیا، سیکولر مافیا، یہ مولوی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کرنا نہیں ہوتا، انہوں نے صرف راستے میں روڑا اٹکانا ہوتا ہے۔ اور بدبختو، تم کیسے لبرل ہو، تم کیسے سیکولر ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی حیا نہیں رہی کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تمہیں کوئی دکاندار تیری ماں کو گالی دے، تیرے باپ کو گالی دے، تو وہاں سے جا کے سودا نہیں لیتا، اور کوئی رسول اللہ کے حاکے چھاپے، مسلمان اس سے خرید و فروخت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بائیکاٹ کریں گے، اور ہم تو حکمرانوں کو بھی اس بات پہ کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور بائیکاٹ ہے تو ویسے مجبوروں کا، لاچاروں کا ہتھیار، شرعی سزا آپ کو پتہ ہی ہے۔ حاکہ بنانے والے کی جو شریعت میں سزا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے، اس کی گردن کو بھی کاٹا جائے۔ لیکن میں اور آپ بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہم بائیکاٹ بھی نہ کریں مصنوعات کا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، پاکستان کے اندر ٹوٹل تمام قسم کا آئل اور پٹرول فرانسیسی مصنوعات، ہائپر سٹار اصل میں کیریفور کا نام ہے، ہائپر سٹار فرانس کی مصنوعات پھیل رہی ہیں، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے گارنیئر ہے۔ البتہ جو بات حق سچ کی ہو وہ بھی کہہ دینی چاہیے۔ لو کمپنی نے یہ وضاحت پیش کی ہے کہ ہم امریکن ہیں، پہلے یہ کمپنی فرانس کی تھی، امریکن نے یہ کمپنی خرید لی، اب پاکستانی ایک نے اس کی فرینچائز لی ہوئی ہے۔ یہ وضاحت ویکیپیڈیا پہ علماء نے تحقیق کی، اس بات کو درست مانا، اس کا ابلاغ بھی کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ جو نیشنلزم کا نعرہ، نیشنلزم سمجھتے ہیں نا، وطنیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے، کیا آج وہ وقت نہیں آیا کہ وطنیت اور نیشنلزم کو پازیٹیو معنوں میں اور پازیٹیو انداز میں یوز کیا جائے؟ بی پاکستانی اور بائے پاکستانی کا وقت نہیں آیا؟ میں تو یہ دل سے سمجھتا ہوں، میں دل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیز کے خلاف پاکستانی عوام کو بائیکاٹ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم میڈ ان پاکستان کھائیں گے، کوئی متبادل ہوگا وہی استعمال کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو خیر ابھی دور کی بات ہے، لیکن یہ ایک سوچ اور فکر ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی ہماری اس فکر اور سوچ کو لوگ نیا کہیں، لیکن اللہ کی قسم حقیقت یہی ہے۔ یہ یورپی ممالک بدل کے کبھی نیدرلینڈ کرے گا، کبھی فرانس کرے گا، کبھی جرمنی سے آئے گا، کبھی اٹلی سے آئے گا، تو اس کا حل یہ کیوں نہیں نکالتے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو بائے بائے کر کے اس نیشنلزم کو ہی پاکستان میں فروغ دے دو کہ پاکستان اپنی مصنوعات تیار کرے، پاکستانی مصنوعات خریدی جائیں۔ اور اللہ کی قسم اگر بندہ خلوص نیت سے آج بھی سرچ کرنا شروع کرے،
ہر چیز کا متبادل پاکستان میں بھی موجود ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کو چھوڑیں، پاکستان میں کاروبار بھی آئے گا، پاکستان میں بزنس بھی آئے گا۔ آج بتائیے فارماسیوٹیکل میں پاکستان نے کیوں ترقی کی ہے؟ کیونکہ پاکستانی قوم نے پاکستانی ادویات کے اوپر اعتماد کیا۔ آج میڈیسن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بہت آگے جا چکا ہے، میڈیسن کے اندر جا چکا، بسکٹ نہیں اپنے بنا سکتا، آئل نہیں اپنا لانچ کر سکتا، بوتل نہیں اپنی بنا سکتا، صرف نہیں بنا سکتا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس بات کو پورٹرے کیا جائے، حکومت بھی یہ بات، آج حکومت کے پاس موقع ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بھی اگر سہارا دینا ہے تو اس نعرے کو بلند کر دیا جائے، باہر سے مصنوعات نہ آئیں، لیکن کم از کم خان صاحب فرانسیسی مصنوعات کو کراچی کے پورٹ کے اوپر اترنے کی اجازت بند کر دیجئے، اور کوئی تو مسلم حکمران ایسا ہو جو آگے بڑھے، کوئی تو ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے، اللہ کی قسم آپ نے خبردار احتیاط کرنی ہے۔ یہ جو ٹوٹل پاکستان کے اندر موجود پمپس ہیں نا، ان کو پتھر نہیں مارنا، ان کو گالی بھی نہیں دینی۔ یہ بیچارے پاکستانی ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ابلاغ کرنا ہے۔ اور کتنی اللہ کی قسم خوشی کی بات ہے، وہ بھلوال کا پیٹرول پمپ ٹوٹل کا مالک، اس نے ازہد بند کر دیا، پشاور ٹوٹل والے نے بند کر دیا۔ جائیے ایک چھوٹے سٹور والے نے نبی سے ایسی محبت کی ہے، فرانسیسی مصنوعات کے پورے کاؤنٹر کے اوپر کراس لگا کے کہا ہے یہاں پہ میں فرانسیسی مصنوعات نہیں بیچتا۔ بتائیے ایک چھوٹا دکاندار 30-40 ہزار کا نقصان کر رہا ہے جو اس نے خریدی نہیں ہے، یہ تو اس کے ذاتی پیسے لگے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ہمیں ان مصنوعات کو یہ یاد رکھیے، اللہ کی قسم عالم کفر انتظار کر رہا ہے کہ تم میں سے کوئی جذباتی اٹھے، ٹوٹل پمپ کو پتھر مارے، پھر وہ میڈیا کے اوپر تماشا لگائیں۔ نہیں مارنا، یہ ہمارے پاکستانیوں کے پیسے ہیں، ان کو متبادل کمپنیز لینے کے اوپر مجبور کریں۔ آپ ان کو کہیں بھائی ٹھیک ہے تو مسلمان ہے، تیری مصنوعات فرانسیسی ہے، میں تیرے سے پیٹرول نہیں ڈلواؤں گا، اپنی کمپنی بدل لے۔ اس طرح پیار سے بات کریں، ان تک ابلاغ پہنچائیں، اپنی کمپنیاں بدلیں۔ اور جس کوئی غریب دکاندار ہے اس نے فرانسیسی مصنوعات اٹھا لی ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ان کو جلا دے، اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کا ایک وزیر لاکھوں روپے کی فرانسیسی مصنوعات خرید کے جلا رہا ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کوئی بھائی غریب دکاندار ہے، اس کے پاس 20-30 ہزار کی فرانسیسی مصنوعات موجود ہیں، مل کے چندہ کر کے اس سے خرید لی جائیں، مل کے چندہ کر کے اس کو اس عذاب سے نجات دلائی جائے۔ لیکن یہ تو ہے موجود مصنوعات کی بات۔ جہاں تک بات اگلی ہے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، عمیر بن عدی کا، ان صحابہ کا ذہن میں رکھ لو جن کو اللہ نے کہا نا رسول اللہ کو اس کو خوشخبری دے دے کہ اس نے اللہ کی مدد کی ہے، رسول اللہ کی مدد کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مددگار بن جاؤ۔ آج یہ ارادہ اور وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد بھوکے تو مر جائیں گے لیکن کوئی فرانسیسی پروڈکٹ ہمارے گھر میں نہیں آئے گی۔ وعدہ کرتے ہو؟ اور ابلاغ کرنا ہے کہ ہم نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا، کسی پمپ والے کو پتھر نہیں مارنا۔ اور میں کئی مرتبہ دماغ میں بڑی تلخی آتی ہے، یہ 2 حرف انگریزی کے پڑھ جانے والے لوگ اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ بدبخت، اپنے 2 حرف انگریزی کے پڑھنے کے بعد یہ اپنے اسلام سے شرمندہ پھرتے ہیں۔ اور جاؤ، اپنی کبھی بات نہیں کی، تم سیکولر اور لبرل میں سے اپنا سب سے بڑا کوئی پڑھا لکھا بندہ لے کے آؤ، جاؤ 2 بندے لے آؤ، وہ اپنی ڈگریوں کا مقابلہ میں اور میرے بھائی جو دین کے ادنا خادم ہیں ہماری دنیاوی ڈگریوں سے کر لو، ہماری ڈگریاں تم سے 2 گنا 3 گنا زیادہ نہ نکلیں، شکست لکھ دیں گے۔ تم عجیب بندے ہو، اللہ کی قسم ہم دنیاوی طور کے اوپر بھی، اللہ کبھی یہ فخر اور تکبر کی بات نہیں ہے، لیکن کفار کے سامنے اور ان بدبخت لبرل اور سیکولر مافیا کے سامنے کئی مرتبہ اظہار کرنا پڑ جاتا ہے۔ آج بھی تم لوگوں کا جواب دینے کے لیے ایسے علماء موجود ہیں جو دنیا کی ہر زندہ زبان میں تمہارے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اچھا پھر باتیں کیا کرتے ہیں؟
یہ جی انہوں نے رسول اللہ کا کیا کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے، انہوں نے اشتعال پھیلانا ہے، یہ رسول رحمت تھے، یہ تھے۔ اللہ کی قسم ان بدبختوں کے باتوں کے جواب میں نا کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے ہم ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن بتائیے ابو بکر کی بھی کوئی سنت ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر کو جب کہا تھا کفار مکہ نے اور رسول اللہ کا تم نے کیا دفاع کرنا ہے، تو حضرت ابو بکر کو غیرت آئی، انہوں نے کہا تھا جا لات کی گندی جگہ کے اوپر منہ مار۔ ہم بھی ان کو یہ بکواس، ان کی بکواس اور ہردہ سرائی کا جواب دے کے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی طرح ہم بھی تم کو یہ جواب دیتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے رسول اللہ کی عزت کے اوپر پہرا دیتے رہیں گے، جاؤ تم اپنے میکرون اور ٹرمپ کی گندی جگہ پہ جا کے منہ مارو۔ اللہ نے بھی اللہ کی قسم جب غیرت کھائی تو رسول اللہ کی کیسی کھائی؟ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ کو ایک جملہ ہی کہہ دیا تھا نا، ایک بکواس کر دی، اللہ نے جواب میں 10 آیتوں کو نازل فرمایا اور 10 باتیں کرنے کے بعد کیا کہا؟ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، تو صرف بدبخت نہیں ہے، تو صرف برا نہیں ہے، تو صرف لانتی نہیں ہے، تیرے حسب نسب میں بھی جھول ہے، تو حرامی ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جائیے اٹھائیے، آج فرانس کے اندر بن شادیوں کے اللہ کی قسم پوری دنیا میں سب سے زیادہ حرام کے بچے 60% سے زائد اگر کہیں پیدا ہوتے ہیں تو فرانس میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آج اس آیت کا مطلب سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے کے نسب میں بھی فالٹ ہوتا ہے، اس کے نسب میں بھی فالٹ ہوتا ہے۔ اس کے تو اپنے اخلاقی کریکٹر کیسا ہے آپ اٹھا لیجئے، میکرون کا اپنے سے 25 سال بڑی عمر، 15 سال کی عمر میں یہ کیا گل کھلاتا رہا، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ کی شان تو بلند رہے گی، آپ کا دشمن بے نام و نشان ناکام ہو کے مر جائے گا۔ بتائیے رسول اللہ کا پہلا گستاخ، کچھ ٹائم زیادہ لے لیا جائے تو آج چھٹی ہے، 2-3 منٹ صرف اوپر لوں گا۔ ابو لہب رسول اللہ کا پہلا گستاخ تھا نا، چچا بھی ہے لیکن پہلا گستاخ ہے، پہلا گستاخ۔ ان شانیہ کا هو الابتر، رسول اللہ کو کہتے تھے، اس کی تو اولاد نہیں، اس کا نام کس نے لینا ہے؟ آج دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس رسول ہاشمی کا نام لے رہے ہیں ابھی بھی دنیا کے اندر۔ یہ ابو لہب جب مرا 3 دن تک لاش سے بدبو آئی، ایسے گندے پھوڑے نکلے، اپنے سگے بچے دفنا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا غیرت کرو، اپنے باپ کو تو دفنا دو، کہا ڈر ہے اس کے پھوڑے سے جو خون نکلے گا ہمیں نہ لگ جائے، ہم بھی بیمار نہ ہو جائیں۔ یہ گستاخ رسول کا انجام، انہوں نے پھر دیوار سے پھینکا اور پتھروں کی بارش کر کے دفنا دیا۔ مرنے کے بعد یہ گستاخ رسول کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات تو یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ آپ نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی جو علماء نے مہم چلائی ہے، اس کے اندر ساتھ دینا ہے اور حکمرانوں کو بھی۔ اب حکمرانوں کا نام لیتے ہوئے کئی مرتبہ ہنسی آتی ہے، کیسے حکمران؟ یہ اپنی مخالفت میں ایسے ایسے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنا کوئی مخالف پاکستان میں ہو اس کو جکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے، اور رسول اللہ کے گستاخوں کے خلاف صرف ایک بیان دے کے گونگے بن جائیں گے۔ عافیہ صدیقی کے لیے ووٹ لینے کی باری تھی تو خان صاحب سب سے زیادہ اس کا نعرہ لگاتے تھے، جب سے حکمران بنے ہیں عافیہ بھول گئے، آسیہ کو آزاد کروا دیے۔ میرے بھائیو، ایک اور اہم سانحہ عادل خان شہید کے بعد جو پاکستان میں ہوا وہ پشاور کا بم بلاسٹ ہے۔ اللہ کی قسم، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی بربریت، اتنی بڑی دہشت گردی، وہ بچے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ کہیں ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کے لیے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے بلوں کی چونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، ان کے چیتھڑے بم دھماکوں میں اڑا دیے۔ نازل کر اب عیسیٰ کو، اب بیج ہدایہ مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ یہ پھول جیسے لوگ قلم کرتاس کے ساتھ خون کے اندر ڈوب گئے،
کھلی آنکھیں ہیں بچے کی میت کی، آنکھ کے اندر پانی ہے جو مجھ سے اور تجھ سے سوال کر رہا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، میرا جرم کیا تھا؟ پورے پاکستان کے اسلامیان کے دلوں کے اوپر چھریاں چلیں، لیکن لبرل اور سیکولر مافیا، موبتی مافیا حرکت میں نہیں آیا۔ وہ میڈیا جو صبح سے لے کے شام تک کسی اور سانحے کے اوپر ٹکرز بھی چلاتا ہے، وہاں بھی پہنچتا ہے، وہ بھی 1-8 گھنٹہ کوریج کر کے خاموش رہ گیا۔ پھر اسلام پسندوں کے دلوں میں یہ بات نہیں آتی، یہ بات دلوں میں پھر آتی ہے کہ نہیں کہ جب سکول کا بچہ مرتا ہے، جب سکول کا بچہ دھماکے میں شہید ہوتا ہے تو مولوی بھی، اسلام پسند بھی اور محب وطن بھی سارے مل کے روتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مدرسے کا بچہ ایسے مر جاتا ہے، مولوی اکیلا روتا ہے، اسلام پسند اکیلا روتا ہے۔ اس بات کو بڑی شدت سے اس دھماکے کے بعد محسوس کیا گیا۔ اور جلتی کے اوپر تیل کس نے پھینکا؟ He claims himself as a doctor in criminology. وہ ثناء اللہ آئی جی KPK کا کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں کرiminology میں، PhD کی ہوئی ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے۔ وہ بدبخت ٹی وی کے اوپر آ کے کہتا ہے بہت بڑا تھریٹ تھا، ہم نے نیوٹرلائز کیا، یہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ چھوٹا موٹا واقعہ ہے۔ اور میں آرمی چیف کو بھی سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس وقت ملک کا مذہبی طبقہ شدید غم و غصے میں تھا اور کہیں سے ان کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں تھا رکھا جا رہا۔ اللہ کا شکر ہے، بڑا بندہ پھر بڑا ہی ہوتا ہے اور چھوٹا بندہ چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ وہ آئی جی KPK چھوٹا بندہ تھا، اس نے اپنا چھوٹا پن دکھا دیا۔ وہ آرمی چیف گیا، زخمیوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھا تو ہمارے دلوں کے اوپر بھی مرہم لگ گئی۔ اگرچہ مداوا نہیں ہوتا لیکن گھر سے نکلا تو ہے۔ لیکن کیا آرمی چیف صاحب ہر کام آپ نے کرنا ہے؟ APS کے موقع کے اوپر وزیر اعظم، صدر، وزیر اعلیٰ، ہر حکومتی مشینری وہاں جائے وقوع پہ موجود تھی۔ یہاں پہ آپ نے ہمیں تسلی دینے کے لیے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں، دل سے خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، لیکن کہاں ہے وزیر اعظم؟ کہاں ہے وزیر اعلیٰ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو سارا دن APS کے واقعے کے بعد ترانے لگاتے رہے، دشمن کے بچوں کو پڑھانے کے نعرے لگتے رہے، ترانے چلتے رہے؟ کیا یہ اپنے بچے نہیں ہیں؟ کیا پشاور کے بچے اپنے بچے نہیں ہیں؟ آپ کے ہم شکر گزار ہیں، آپ نے ان کی عیادت کی، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، لیکن آپ ہی ان کی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ آپ ہی کے ناک کے نیچے ایک آئی جی، صوبے کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، آ کے کہتا ہے یہ چھوٹا موٹا واقعہ ہے۔ کیسا بدبخت آدمی! اللہ کی قسم، جس دن سے بیان سنے یا تو اپنے بیان کی وضاحت دے یا معذرت کر لے، دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ کہتا ہے چھوٹا موٹا واقعہ ہے، اور کسی کے لیے ایک بچہ بھی مر جانا بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ 10-12 شہید ہو گئے، اس کے نزدیک یہ چھوٹا واقعہ ہے۔ اصل میں یہ مذہبی لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ کیا سیکیورٹی دی ہے؟ عادلان شہید ہو گئے، کہاں ہے علماء کی سیکیورٹی؟ پشاور بم بلاسٹ ہو گیا، کہاں علماء کی سیکیورٹی؟ سیکیورٹی میں ہیلے بہانے، علماء کو سیکیورٹی نہیں دینی، مدارس کو سیکیورٹی نہیں دینی، کیا کرنا؟ تھریٹ الرٹس جاری کرنے، تھریٹ الرٹس۔ آپ کو بڑا خطرہ ہے، آپ کو بڑا خطرہ ہے۔ کیا یہ کہہ دینے سے ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کرے جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، وہ ہم سب کو سمجھ آ جائے، اور جو ابلاغ ہم کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، خدا کرے وہ ہماری ان باتوں کے اوپر غور کریں۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہمارے بزرگ راکب ثاقب کے چچا کفایت بیمار ہیں۔